السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ امتحان جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں بہت سخت امتحان ہے، ہمہ گیر بھی ہے، ہمہ جہت بھی ہے، ہر لمحے کا امتحان ہے۔ اور مشکل اتنا ہے اور خطرناک اتنا ہے امتحان، ایک لمحے کی غلطی جہنمی بنا سکتی ہے اور ایک لمحے کی نیکی جنتی بنا سکتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے۔ صرف 3 حالتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ، مجنون جس کا دماغ چل گیا ہو وہ، یا جو سویا ہوا ہو وہ، رفع القلم عن ثلاث، ان 3 سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، باقی سب کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یا جنت ہے اور یا جہنم، 2 ہی باتیں، تیسرا تو گھر ہے ہی نہیں۔ گویا ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب۔ ہر وہ کام جو جنت میں لے جانے والا نہیں، ہر وہ کام جو جنت میں لے جانے والا نہیں، وہ لازماً جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے کہ ان 2 باتوں کے علاوہ اور کوئی بات ہے نہیں۔ 2 ہی گھر ہیں، 2 ہی منزلیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، آدمی کو چاہے پرواہ ہو چاہے نہ پرواہ ہو، آدمی سوچ کے بولے یا سوچے بغیر بولے، جب زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا اسی وقت لکھ لیتا، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات اللہ کی خوشنودی کا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا ہے، گویا ہر لمحہ جنت یا جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ کون نیکی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، اور کون برائی کرتا ہے نیکی نہیں کر پاتا۔ کچھ نہ کچھ گنا تو جا رہا ہوگا، اگرچہ قیامت والے دن
جب رزلٹ نکلے گا تو اس وقت اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گنتی ہے وہ پہلے پوری کی جائے گی اور اس کے بعد تولے جائیں گے۔ مثال کے طور پر نمازیں ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا کھاتا کھلے گا، نماز کا سوال ہوگا، اور اگر تو اس کی گنتی پوری ہو گئی یعنی پہلے گنتی کا سوال ہوگا، کوانٹٹی پہلے ہے کوالٹی بعد میں۔ اصل جو کامیابی ہے وہ کوالٹی کی وجہ سے ہوگی، لیکن کوانٹٹی بھی اگر 30 روزے ہیں تو پوچھا تو جائے گا 30 روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، 5 نمازیں ہیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، پوچھا تو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو اس کے کھاتے میں کوئی نوافل ہوں تو ان نوافل سے ان کی فرضوں کی گنتی پوری کر دی، اگر اس نے کوئی نوافل پڑھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو نفل ہر اس نماز کو کہتے ہیں جو فرض سے زائد ہے، اور جو فرض سے زائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ان کو ہم سنتیں کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی نوافل، وہ نوافل سنت ہیں، اور جو باقی نوافل ہیں وہ ویسے نوافل ہیں۔ تو سنتیں بھی اور باقی دیگر نوافل بھی ان کی گویا ادائیگی کا آدمی اہتمام کرے تاکہ ایک فرض کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو وہ پوری ہو جائے۔ اور اس کا ایک اور بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر آپ صرف فرض پڑھ، کیونکہ اللہ نے صرف فرض پوچھنے ہیں، چاہے وہ روزوں کے ہوں، چاہے وہ نماز کے ہوں، چاہے وہ حقوق العباد کے ہوں، اللہ نے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ صرف فرائض، وہ زکوٰۃ کی بات ہو، وہ حج کی بات ہو، وہ حقوق اللہ کی بات ہو، وہ حقوق العباد کی ہو، اللہ نے صرف فرض پوچھنے، سنتیں اس نے کوئی نہیں پوچھنی، مستحبات اس نے کوئی نہیں پوچھنے، نوافل اس نے کوئی نہیں پوچھنی۔ اس لیے کوئی شخص اگر صرف فرض پڑھتا ہے وہ کہتا ہے رہنے دیں یار، وہ میرا اللہ نے تو صرف یہی پوچھنا نا، باقی کیا ضرورت ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ سنت کو وہ کمتر سمجھ کے جب وہ ترک کرتا ہے تو سنت کو کمتر سمجھنا گناہ ہے، اس نے سنت کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اور ایک دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی اس سے پوری ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا فائدہ اور بھی، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہیں، جس دن شیطان کا دا لگا وہ آپ سے جو چھڑوائے گا وہ فرض ہوگا، آپ پڑھتے ہی صرف فرض ہیں، لہذا پہلا ڈیمیج جو ہوگا وہ فرض کو۔ اور اگر آپ فرضوں کے ارد گرد آپ نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے سنتوں کی، تو اگر اس کا کوئی وار ہوا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کو ڈیمیج کرے گا، فرض آپ کے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ اس کے بعد ایک اور آؤٹر شیلڈ بنا سکتے ہیں نوافل کی، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو اگر کہیں شیطان جو ہے اس کا حملہ ہوا اور آپ کہیں کمزور پڑے تو پھر زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہوگا نوافل کا، سنتیں بھی محفوظ رہیں گی اور فرائض بھی محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد یہ صرف نماز کی بات نہیں، یہ ہر عمل کی بات، اور اس کے پھر آؤٹر شیلڈ آپ مستحبات کی بنا لیں کہ آپ مثلا لوگوں کے حق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ان کے اندر بھی کچھ فرض ہے، پھر کچھ سنت ہے، پھر کچھ نوافل ہیں، کچھ مستحبات ہیں، آپ کریں چاہے نہ کریں۔ اگر آپ ان سب کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو شیطان سے محفوظ بنا لیتے ہیں، کیونکہ رزلٹ جب نکلنا ہے تو پہلے گنتی ہونی ہے، پھر کوالٹی بھی چیک ہونی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے وہ جو کوالٹی والے اعمال ہیں، کوانٹٹی تو جو اللہ نے بتا دی بس اتنی ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کس نے زیادہ کیا کس نے کم کیا۔ کوئی نوافل جو ہے وہ کہے جی میں نے تو 600 نوافل پڑھے ہیں، کوئی کہے میں نے 1000 نوافل پڑھے ہیں، کوالٹی دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، وضو پورا ہو اور 2 رکعت نماز لیکن پڑھے ایسی لا یسہو فیہما، ان دونوں رکعتوں کے درمیان کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوا کہ وہ کہاں کھڑا ہے،
اس کو پورا احساس ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ عبادت اسی طرح کر رہا ہے جیسے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو تصور ہر وقت تمہارے ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور جو ہے وہ یہ محو نہیں ہوا۔ ایسی 2 رکعتیں پڑھ کے دکھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکعتیں بھی ایسی کسی نے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ 2 رکعتیں پوری زندگی لگ گئی، کبھی یہ 2 رکعتیں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کوالٹی اللہ کے ہاں چیک ہونی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لہٰذا کوالٹی کو بھی بہتر بنانا ہے، گنتی بھی پوری کرنی ہے۔ روزہ اگر ایک رہ گیا، مثال کے طور پر نماز رہ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3، کبھی 2، یہ نمازی نہیں ہوتے۔ ایسا شخص وہ اپنے آپ کو نمازی نہ کہے، اس کی وجہ ہے وہ اگر کبھی 5 بھی پڑھ لے تو وہ یہ نہ سمجھے میں نمازی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر وہ اللہ کی پڑھتا ہو تو اللہ نے تو 5 فرض کیے، 5 سے ذرا بھر بھی کم نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ 5 سے کبھی کم پڑھ لیتا ہے کبھی زیادہ تو اس کا مطلب وہ اپنے دل کی نماز پڑھتا ہے۔ جب اس کا دل کرتا ہے 5 پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے 4 پڑھ لی، دل کرتا ہے 2 پڑھ لی۔ تو جو اپنے دل کی نماز پڑھتا ہے، اسی بات کا تو امتحان ہے، زندگی دل کے پیچھے لگ کے گزارنی ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزارنی ہے، غلامی کس کی کرنی ہے، یہی تو امتحان۔ لہذا یہ امتحان انتہائی مشکل امتحان، اور اس مشکل امتحان میں جو لمحہ لمحہ وہ جو فرشتے ہیں وہ تو لکھ لیتے ہیں، ہمیں یاد ہو نہ رہو، یہ صرف زبان کی باتیں نہیں لکھی جاتی، ہر عمل لکھا جاتا ہے، ہر حرکت لکھی جاتی ہے، اور وہ لکھنے والا جو ہے وہ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت والے جو ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ گویا ایک کتاب زندگی کا ایک ورق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ جا کے ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب قیامت والا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ اپنا کھاتا خود ہی پڑھ لو، اقرا کتاب، یہ پڑھو خود، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے نہ کوئی گواہیوں کی ضرورت ہے، نہ ادھر ادھر سے کچھ لانے کی ضرورت ہے، یہ اپنا کھاتا خود ہی پڑھ لے، تو اپنا آپ تو خود اپنے اعمال کے اوپر خود ہی حساب لینے کے لیے کافی، اپنا حساب خود کر۔ اس کا مطلب ہے کوئی جو کھاتا ہوگا نا، کوئی ویڈیو ٹائپ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کوئی تصویر ہو یا ویڈیو ہو سامنے آ جائے، انا للہ و انا الیہ، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری ویڈیو ہمیں دکھا دی جائے، اور صرف ہمیں نہیں دکھائی جائے۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن جو صحیفے ہیں وہ نشر کیے جائیں گے۔ نشر کرنے کا ایک معنی تو ہے پھیلا دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح پھیلائے جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ رزلٹ جو ہے وہ چپ کر کے کسی کو دے دیا جائے اور اس کو مشہور اور اعلان نہ کیا جائے، وہ ایسے پھیلایا جائے گا کہ ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا میں مولوی صاحب بنے پھرتے تھے اور یہ لوگوں کے سامنے نیک بنے پھرتے تھے، اصل ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ یوم تبلی السرائر، ہر راز باہر آئے، ساری چیزیں باہر ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عذاب تو بعد کی بات ہے، جو حشر کی رسوائی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے۔ وہ رسوائی جو ہے وہ عذاب دون العذاب ہے، اصل عذاب سے پہلے یہ بڑا عذاب ہے کہ رسوائی ہمارے والدین دیکھ رہے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مقتدی، ہمارے ساتھی سب دیکھ رہے ہوں، اور وہاں پتہ چلے کہ حضرت صاحب کی اصل کرتوت یہ ہے، اور وہ ویڈیو ساری دنیا دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صبح کا، آج فجر سے لے کر اب تک کا امتحان ہمیں دینا پڑ جائے، ہم آج کا امتحان نہیں دے سکتے۔ کہاں نگاہ اٹھی، کون سا لفظ بولا، سماعتوں سے کیا کچھ ٹکرایا، ہاتھوں نے کیا کیا، قدم کہاں کہاں اٹھے، جسم نے کہاں کہاں حرکت کی، اور خواہشیں کہاں کہاں ٹکی، سوچیں کون کون سی ارادی طور پر سوچیں، کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ آج صبح سے لے کر ہمارا حساب اگر ہمیں دینا پڑ جائے، ہم یہ حساب نہیں دے سکتے، اتنا مشکل امتحان۔ اللہ، لہذا
اس امتحان کو جو کہ انتہائی مشکل امتحان ہے اور نتیجہ نکلنا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جن لوگوں کے وزن بھاری ہو گئے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں. وزن کس چیز کے بھاری کس چیز سے ہو گئے کس چیز کا وزن کس چیز سے بھاری ہو گیا یہ نہیں بتایا, بس یہ بتایا جن کے وزن ہلکے ہو گئے, جن کے وزن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جن کے وزن کم ہو گئے ان کے لیے جہنم ہے, اور جن کے وزن زیادہ ہو گئے. اور یہ وزن کس سے زیادہ ہو گئے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو نیکیوں کے وزن برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھ گئیں برائیاں کم ہو گئیں, یا برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں نیکیاں کم ہو گئیں, نیکیاں برائیوں سے کم. اب اس کا مطلب برائیوں کے مقابلے میں ہے, جو بڑھ گئیں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیاب ہے, برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں کم ہو گئیں تو پھر ناکام. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو, عام طور پہ یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی قرآن سے محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پہلو زیادہ درست ہو یا دونوں اپنی جگہ درست ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ہر ایک کا اس کی استطاعت کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی طاقت سے زیادہ, اس کی طاقت کے مطابق امتحان لیتا. اور استطاعت ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, کسی کی تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے, کسی کا امتحان چھوٹا ہے کسی کا امتحان بڑا ہے, کوئی بڑا مالدار ہے کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں, کوئی طاقت والا ہے, کوئی زبان چرب زبان ہے, کوئی کم گو ہے, کسی کو الفاظ زیادہ آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں, کسی کا دماغ زیادہ چلتا ہے کسی کا. اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی دنیا بنائی, لہذا ہر شخص کی استطاعت مختلف, اس قدر مختلف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک کسی ایک کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو. بالکل یہ ممکن, کیونکہ اللہ جو ہے وہ اس نے پیدا کیا ہے. یہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے نا, فنگر پرنٹس نہیں ملتے. اور آج کل تو یہ تصویر کھینچتے ہیں اس کی آنکھ کی پتلی کی, وہ کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس پھر اربوں خربوں انسانوں میں جا کے امکان ہوتا ہے کہیں کسی کے دوسرے سے مل جائے. یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی آنکھ کی پتلی دوسری کے برابر مطابق ہو جائے, یہ سوال ہی پیدا. ایک جیسی دو لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہو سکتی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, سبحان اللہ. تو پیدا کرنے والے نے اسی طرح جیسے ہمارے فنگر پرنٹس نہیں ملتے اور جیسے آنکھ کی پتلی نہیں ملتی, ہر ایک کی اپنی ہے, اسی طرح ممکن ہے کہ ہر ایک کی استطاعت اپنی ہو اور کسی ایک کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو. جب ایک کی استطاعت دوسرے سے نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کا اپنا امتحان. آدمی کمپیریزن میں دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا کہ لوگ دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے, میں چھوٹا سا کر لوں گا تو کیا ہوگا. اللہ, ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں, کیونکہ جو کر رہا ہے اس نے اپنا امتحان دینا ہے, میں نے اپنا امتحان دینا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. لہذا ہو سکتا ہے وہ بڑے گناہ کے بعد بھی آزاد ہو جائے اور بخشا جائے, اور ہو سکتا ہے میں چھوٹے گناہ سے پکڑا جاؤں. اللہ اکبر. لہذا اس کا اپنا امتحان ہے, میرا اپنا امتحان ہے. ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے, اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, دوسرے کے گناہ کو اپنے گناہ کی دلیل نہیں بنانا چاہیے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے, میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, یہ طالب علموں کو بڑی سمجھ آتی ہے یہ بات. اکثر طلبہ جو ہیں جب امتحان دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا اور میرا روم میٹ جو تھا وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا, تو اس کے نمبر زیادہ آئے ہیں, میرے کم آئے ہیں. حالانکہ وہ میرے سے آدھے گھنٹے پڑھتا, وہ 2 گھنٹے پڑھتا, میں روزانہ 4 گھنٹے. تو جو 4 گھنٹے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جیسے میرے پر ظلم ہو گیا. ظلم کیا ہوا, میں 4 گھنٹے محنت کرتا تھا, وہ 2 گھنٹے, اور اس کے نمبر زیادہ. یہ شکوہ پیدا ہوتا. اصل میں یہ شکوہ درست نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر ایک کا امتحان اس کی استطاعت.
ہو سکتا ہے کہ جس بچے نے 2 گھنٹے روزانہ پڑھا اس کو اللہ نے طاقت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی ہو، اور جس نے 4 گھنٹے روزانہ پڑھا اس کو 8 گھنٹے روزانہ پڑھنے کی طاقت دی ہو۔ تو جس نے 8 گھنٹے کی استطاعت اللہ سے لی تھی اس نے 4 گھنٹے پڑھا، تو گویا اس نے اپنی استطاعت سے 50% پڑھا، اپنی استطاعت کا 50%، اپنی محنت کا، اپنی استطاعت کا 50% پٹ کیا۔ اور جس نے 2 گھنٹے پڑھا اس نے اپنی استطاعت کا 100% پہ پٹ کیا۔ تو 50% اور 100% کا رزلٹ ایک جیسا تو نہیں آ سکتا۔ اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں، اس کا قانون عدل ہے، اور اللہ کا پورا امتحان قانون عدل کے مطابق ہوتا ہے، اور قانون عدل کا تقاضا ہے کہ حجت تمام کی جائے، پورا میٹیریل دیا جائے، پورا وقت دیا جائے، قلم کاغذ اس کے پاس ہو، میٹیریل اس کے پاس ہو، اور وقت بھی دیا جائے۔ اگر سارا کچھ پورا ہے تو جیسے ایگزامینر کو اختیار ہے وہ فیل کرے اور چاہے پاس کرے، اسی طرح قانون عدل کے نتیجے میں اللہ فیل کرے یا پاس کرے، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے حجت تمام کر دی ہے، پورا شعور دے دیا ہے، پرچہ کیا ہوگا، سوالات کیا ہوں گے، حساب کیا ہوگا، حرام سے کیا نتیجہ نکلے گا، حلال سے کیا نتیجہ نکلے گا، سارا کچھ اللہ نے بتا دیا۔ لہذا قانون عدل کے مطابق امتحان پورا ہے، لہذا ہر شخص نے جو نیکی کر رہا ہے اس نے اپنی نیکیوں، چاہے وہ استطاعت کے مقابلے میں نیکی تولی جائے گی اور چاہے وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی، بہرحال نیکی بڑھے گی تو ہی کام بنے گا۔ لہذا سارا یہ قانون عدل کے تحت تقاضے پورے۔ لیکن اللہ کے امتحان میں، اللہ کے امتحان لینے میں، اللہ اکبر، قانون ایک نہیں ہے، 2 ہے۔ جس قانون کے تحت وہ امتحان لیتا ہے وہ تو ہے قانون عدل، لیکن اللہ کا ایک اور قانون ہے جس کا نام ہے قانون رحمت، اور وہ جو رحمت کا قانون ہے وہ قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی قانون عدل کے تحت پکڑا جا رہا اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، تو کسی طرح اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو رحمت کا قانون اگر لاگو ہو گیا تو پھر وہ بخشا جائے گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا، آپ کا، ہم سب کا، سارے امتیوں کا عمل کرنے کا جو مقصد ہے وہ گنتی بڑھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ فرمایا سددو وقاربو، سیدھے رہو، عمل کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ وَعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ یعنی عمل کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا میرا عمل مجھے جنت میں لے جائے، عمل نے کوئی نہیں جنت میں جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، ہاں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ لہذا ہر شخص نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا، لیکن اس رحمت کا مستحق بننے کے لیے اللہ کا تو بننا ضروری۔ میں اللہ کا بنوں گا تو وہ میرے اوپر رحمت کرے گا۔ میں اللہ کو یہ یقین دلاؤں اللہ میں تیرا، تو بس اللہ کو صرف یہ یقین دلانا کہ اللہ میں کسی اور کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یقین اس کو کیسے آتا ہے؟ اگر میں زندگی اس کی مرضی کی گزاروں تو اس کو یقین آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کی بات نہ مانوں، زبان سے کہوں میں مسلمان ہوں، زبان سے میں کہتا پھروں، تو زبان سے کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ حیثیت اس وقت رکھتا ہے جب کردار ساتھ ہو، کردار گواہی دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ اعلان کرے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہے جس کی زبان پر بھی اللہ کی بات ہو، اس کے کردار میں بھی اللہ کی بات ہو، وہ تو کہے میں مسلمان ہوں۔ وگرنہ ہر
بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں. تو یہ اتنا مشکل امتحان جو انسان جس مشکل میں پڑا ہے قانون عدل کے تحت جو مشکل امتحان ہے، اس کی مشکل تو اور زیادہ ہو گئی کہ اس کے ساتھ دو دشمن بھی لگے ہوئے ہیں. ایک ابلیس لگا ہوا ہے اور اس کے لشکر، وہ بھی اس کو جنت میں جانے نہیں دیتے. اس نے بھی طے کیا ہوا کہ میں نے جانے نہیں دیتا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا. پھر اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو، میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پہ جانے نہیں دوں. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے، میں نے اس کو جانے دیا. شیطان ہزار حربے استعمال کرتا. ایک دشمن اندر بیٹھا ہے، وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ، انسان کا نفس بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نفس کو نیکی کرنے کے لیے لگام دینی پڑتی ہے، اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں نا، لگام نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں، اس کو آپ چھوڑ دیں تو یہ فوراً برائی کی طرف جاتا ہے. کیونکہ برائی کی طرف اترائی ہے اور پھسلن ہے، اللہ نیکی کی طرف چڑھائی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. وہ جو جنت ہے نا، اس کے گرد باڑ ہے ان کاموں کی جو دل کو اچھے نہیں لگتے، جو نفس کو اچھے نہیں لگتے. انسان جب نفس کو قابو کر کے وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے، تو یہ چڑھتا جاتا ہے اور جنت کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے. اور اگر یہ کسی بھی موقع پر نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور جو مرغوبات نفس ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو وہ پھسلا کے اس کو جہنم میں ڈال دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے یہ نفس اندر والا دشمن یہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. باہر والا دشمن تگڑا اتنا ہے کہ اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں ہوا جاتی ہے وہاں چلا جاتا ہے، نظر آتا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے وہ گردش کرتا ہے. انسان جائے کدھر، فیصلہ روز ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ ہو رہا ہے. نیکی گنی جا رہی ہے، برائی بھی گنی جا رہی ہے. لمحہ لمحہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور برائی کی طرف زیادہ وسائل ہیں، برائی کی طرف زیادہ مواقع ہیں، اور برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں زیادہ ہیں. اور پھر دو دشمن اندر باہر کے یہ بھی برائی کی طرف لے جانے والے. تو انسان تو مشکل میں پھنسا. ابھی آپ نے قاری صاحب سے سنا، وہ تلاوت فرما رہے تھے یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اللہ اپنے بندے کو مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی نا سورہ ملک کی، اس میں اللہ نے امتحان کا تعارف بعد میں کروایا ہے، پہلے ممتحن کا تعارف کروایا. تمہارا ممتحن پتہ کون ہے؟ تبارک الذی، بڑی برکتوں والی ذات، جس کے بارے میں کہا جائے برکت. برکت والی ذات وہ ہوتی ہے، یا برکت والی چیز وہ ہوتی ہے، یا برکت والا مہینہ وہ ہوتا ہے، یا برکت جس پر بھی برکت بولا جائے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سراسر خیر، اور دوسرا وہ ہر وقت بڑھتی جاتی ہے. سراسر خیر اور ہر وقت بڑھتی جاتی. لہذا ہم جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا مبارک ہو، اصل میں ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سراسر خیر ہو اور وہ اللہ کرے بڑھتی جائے. یہ دعا ہم دیتے ہیں. اللہ گھر مبارک کرے، اللہ کامیابی مبارک کرے، اللہ کاروبار مبارک کرے. ہم یہ مبارک اللہ تعالیٰ جو کس کی شادی ہو جاتی ہے تیری شادی اللہ مبارک کرے. تو یہ مبارک کی دعا بھی اصل میں یہی ہوتی ہے کہ برکت کے معنوں کے اندر یہ بات شامل ہے. وہ ذات تبارک الذی ہے، ہر طرح کی برکت اس کے ہاتھ میں. اور برکت کیا ہے؟ سراسر خیر، رحمت، اور وہ بڑھتی جاتی ہے ہر وقت، وہ ختم ہوتی نہیں. اللہ کی برکت لامحدود ہے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے اس نے فرمایا بیاد الملک، وہ کوئی ایسا لمیٹڈ اختیار والا ممتحن نہیں ہے، وہ محدود اختیار والا ممتحن نہیں ہے کہ اس کو بس کہا گیا ہے 100 نمبر ہیں اسی میں سے دینے ہیں، تیرے پاس 100 نمبر ہیں، 100 سے زیادہ تو نمبر 101 تو نہیں دے سکتا، 100 میں سے 101 تو کوئی نہیں دے سکتا. اور نمبر بھی ضرور دینے. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو نہیں دیکھتا، تیرا کھاتا نہیں دیکھتا، میں اس کے بغیر پاس کر دیتا ہوں. یہ دنیا کے کسی ممتحن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے.
لیکن وہ جو با اختیار ہے بیدہ الملک، اس کے پاس اصل بادشاہت اس کے پاس، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات، یعنی اس کا اختیار کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے اندر کوئی لیمٹ نہیں ہے، لامحدود اختیار کا مالک، لہذا وہ چاہے تو پرچہ ادھر پھینک کے وہ کہے تجھے میں نے ویسے ہی معاف کر دیا۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حساب شروع ہو گیا نا، من نوقش الحساب، جس کا حساب شروع ہو گیا، اللہ، فقد عذب، اس کو وہ پکڑا گیا، وہ تو گویا اس کو سزا ملے گی ملے گی، اس لیے کہ حساب دے ہی کوئی نہیں سکتا، حساب تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے یحاسب حسابا یسیرا، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا، تو جب جس کا حساب ہوا وہ پکڑا ہی گیا، تو پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے، حساب یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان حساب، تو آسان حساب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آسان حساب جو ہے وہ صرف پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کہے گا جا تجھے بخش دیا، حساب کوئی نہیں ہوگا، حساب ہوا تب پکڑے اللہ، لیکن اس پیشی کے لیے کہ جس میں حساب نہ ہو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، بغیر محنت کے ثابت تو کرو اس کو کہ میں تیرا ہوں، ثابت کرنا پڑے گا اس کو، اگر صرف یہ ثابت کر لیا نا میں تیرا ہوں، اس کا مطلب ہے بندہ شرک نہیں کرتا، جو شرک نہیں کرتا، یہ باٹم لائن ہے، جو شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا کوئی نہ کوئی بہانہ خود بنا لیتا ہے، اس کا قانون ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سواری کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اب دیکھیں ایک کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق، یعنی بندوں کا فرض ہے، مخلوق کا فرض ہے، کیا؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ خالص اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ تو ثابت کریں نا کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر، تو جب ان کا حق ہے تو پھر اللہ کا فرض ہو گیا نا، کیا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے، لمبی حدیث ہے میں اس کا تیسرا حصہ عرض کرتا ہوں، فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو اگر میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن تو اس حال میں آئے وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، یہ تو کم از کم گارنٹی کرنا کہ تو اللہ سے شرک نہیں کرتا، نہ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے دل کی بات مانتا ہے، نہ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے پیٹ کی بات مانتا ہے، نہ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے، نہ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے کسی مولوی کی بات مانتا ہے، نہ تو اللہ کے مقابلے میں کسی حکمران کی بات مانتا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتا ہی نہیں، تو بس یہ ثابت کر دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، زمین بھری ہوئی ہو گناہوں کی میں سارے معاف کر، لیکن یہ تو ثابت کرو۔ اس مشکل امتحان میں جو قانون عدل کے تحت مشکل ہے، کیونکہ وہ رحمتوں والا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، امتحان دینے والے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے قانون رحمت پہلے بنا لیا تھا،
فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتاباً، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی قبل ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے، اور اس کے اندر لکھوایا کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ اکبر، قانون رحمت قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، آج بھی وہ بورڈ اللہ کے عرش پہ لگا ہوا ہے۔ کیا بورڈ لگا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو مشکل امتحان میں چھوڑ دے، مشکل میں چھوڑ دے؟ اس کا قانون رحمت حرکت میں آیا، کیونکہ وہ تبارک الذی ہے، وہ قانون رحمت حرکت میں آیا، مشکل کا احساس کیا، فرمایا میں تیرے لیے گنتی کا تھوڑا پیمانہ بدل دیتا ہوں، تیری مشکل آسان ہو جائے۔ کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی کرے گا میں اس کی 10 لکھ لیا کروں گا۔ وہ من جاء بالسیئہ، گناہ کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ کہیں وہ بھی میں 10 لکھوں گا۔ فرمایا من جاء بالسیئہ، جو گناہ کرے گا فلا یجزی الا مثلھا، اس کو بس میں اتنا ہی گناہ دوں گا جتنا اس نے کیا ہوگا، بس ایک گناہ کا 1 اور ایک نیکی کی 10۔ اللہ، اب تو اپنا کھاتا پورا کرنا، کیا چاہتے ہو اللہ سے اور؟ سبحان اللہ۔ اگر اتنی بھی جو بوٹی لگوا دی ہے نا اللہ نے، اتنی بھی ممتحن نے امتحان میں مدد کر دی ہے، اگر وہ قانون عدل کے تحت جو اس نے حجت تمام کی ہے اس کے مطابق بھی وہ امتحان لے تو اس کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، حالانکہ وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ظلم کرے چاہے تو عدل کرے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی نفسہ الظلم، اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کا، لہذا اللہ اگر عدل کے تحت امتحان لے اور سزا جزا دے وہ قانون عدل کے سارے تقاضے پورے ہیں۔ لیکن اس کی رحمت ہوئی، اس نے کہا چلے نیکیاں میں تمہاری 10 لکھ لیا کروں گا، گناہ 1، اب تو کھاتا پورا کر لو اپنا۔ اگر پھر بھی انسان کھاتا پورا نہیں کرتا تو اس کا حق بنتا ہے نا اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، جو اس کے باوجود نہیں کرتی، تو پھر ایسے نالائق کو تو پھینک دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ چونکہ تبارک الذی ہے، رحمتوں والی ذات ہے، اور وہ ہر وقت رحمت بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ اگر یہ 10 نیکیاں اور 1 گناہ اس نسبت کے بعد اللہ کی رحمت بند ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی، اس کی چونکہ حد نہیں، اس لیے اس نے 1 مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرما دیا۔ اس نے کہا چلیں یہ تمہارا ریلیف پیکیج میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس مہینے میں اپنا نیکیوں کا کھاتا پورا کر، جو باقی تم سے نہیں ہو سکا تھا تو اس میں کھاتا پورا کر کے خود جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ فرمایا پہلے 10 کی بات تھی، 1 اور 10 کی ریشو تھی، اب میں یہ کرتا ہوں کہ تمہاری نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ ایسے لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے نا تو پھر زبان حال سے پوچھتے ہوں گے تم ابھی بھی خوش نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے 700 گنا، اور پھر اس سے بھی زیادہ کسی کو اگر جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رمضان کا روزہ ہے، 4 کام عام طور پہ جو رمضان میں ایکسٹرا کرنے ہوتے ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اس میں بھی قرآن پڑھنا ہے، علاوہ ازیں قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، 4 ہی تو کام۔ سب سے اہم کام ہے روزہ۔ فرمایا روزہ رکھو، ہر روزہ رکھنے والے کو کچھ نہیں ملتا، اس روزے دار کو ملتا ہے، اس روزے دار کو جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اللہ کا نظام امتحان ہے یہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، میں کیا ہوں، میرا امتحان کیا ہے، اور پھر میں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کو یہ ساری سمجھ آ جائے اور پھر فکر لگ جائے کہ میری نیکیوں کا کھاتا کہیں کم نہ پڑ جائے، جس کو یہ فکر لگ گئی
اس نظام امتحان پر یقین آنے کے بعد اس کے لیے حدیث میں الفاظ پتہ کیا ہے؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے نظام امتحان پہ، و احتسابا، ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ حساب ہوتا ہے حساب کرنا، احتساب ہوتا ہے بتکلف حساب کرنا۔ تو اپنا کھاتا دیکھو، کھنگالو، اللہ میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، تو میرے اوپر رحم فرما، میری نیکیاں بڑھا دے، اور تاکہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اس فکر کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتا، اس کے لیے ریلیف پیکیج۔ پھر اگر احساس وہی ہو، لیکن ایک نفل کام بھی، رات کو قیام کرنا نفل ہے، صلاۃ التطوع ہے، کوئی کرے چاہے نہ کرے، اگر تڑپ وہی ہے، کون سی؟ کہ اللہ میری نیکیوں کا کھاتا پورا کر دے، اس تڑپ کے ساتھ وہ رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان، 7:30 نماز پڑھتے ہیں، من قام رمضان، جو رمضان کو قیام کرے لیکن تڑپ وہی ہو، ایمان و احتساب۔ فرمایا وہ قیام کھڑا ہے اللہ کے سامنے، روتا ہے، اللہ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، تو میری نیکیاں بڑھا دے، گناہ کم کر دے، مجھے جنت میں جانے والا بنا دے۔ اس تڑپ کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی گناہ معاف۔ نفل پڑھنے سے بھی، فرض روزہ اور نفل نماز، اور پھر اگر اسی نیت سے صرف لیلۃ القدر کو بھی نماز پڑھ لی، باقی مہینہ نہیں بھی کر سکا، لیلۃ القدر کو کر لی، تڑپ وہی ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو اس تڑپ سے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، ایمان و احتساب، تڑپ وہی ہو، احساس وہی ہو، عقیدہ اور ایمان وہی ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ زندگی گناہ معاف۔ اللہ! اور جو روزہ ہے، جو نفلی روزہ ہے نا، نفلی عام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے سے 70 سال کی مسافت۔ تو فرضی روزے سے کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ اکبر! فرمایا فرضی کا کیا ہے، فرضی سے کیا ملتا ہے، کتنی مسافت دور ہوتی ہے، اجر کیا ہے، کتنا ہے، اس کا حساب اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں، نہ فرشتوں کو بتایا ہے، اللہ اکبر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہ فرماتا ہے الصوم لی، اگر اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا تو پھر میں اس کی جزا خود دے دوں گا، فرشتوں تم صرف یہ لکھ دو کہ یہ روزے دار ہے، باقی کام میرا۔ وہ روزے دار سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ میں سڑان نہیں بن جاتی، ہواڑ سی آنی شروع ہو جاتی، فرمایا اس کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اتنا پیار کرتا ہے، میرے لیے روزہ رکھا، اللہ حلال چیزیں میرے لیے چھوڑ دیتا، تو حرام تو بھاگ کے چھوڑے گا نا۔ تو جس نے حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی، اور صرف روزہ معدے کا نہیں ہوتا، سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اگر باقی جسم کا روزہ نہیں ہے تو خام معدے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، باقی جسم کے اعضاء کو روزے کے طور پر کنٹرول نہیں کرتا تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ کھانا پینا چھوڑ دے، معدے کو تنگ کرنا چھوڑ دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ہیں جو اس تڑپ کے ساتھ روزہ ہی نہیں رکھتے جو جس تڑپ کے ساتھ رکھنا تھا، یا اس کے شرائط آداب پورے نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں سوائے رت جگہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر تڑپ ہوگی، اگر یہ کھاتا پورے کرنے کا، تو پھر اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ سر کے اوپر سایہ فگن ہیں اور ہونے والی ہیں، اور پھر اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہوتا، اس کے فائدے بے شمار۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں بس ایک حدیث کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بما یذہب وحر الصدر، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جس سے دلوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دلوں کے کینے دور ہو جاتے ہیں، دلوں کی منافقت دور ہو جاتی ہے، دلوں کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، دلوں کی غل دور ہو جاتی ہے، دلوں کی غش دور ہو جاتی ہے، دلوں کا دھوکہ دور، ہر عداوت جو کچھ دل میں ہوتا ہے سارا کچھ دور ہو جاتا ہے، ساری بیماری۔ اللہ، اس کو فرمایا واحر، اور واحر کے سارے معنی محدثین نے کیے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ فرمایا تمہیں میں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے ہر چیز ختم ہو جائے، دل کی، دل صاف ہو جائے، دل کی صفائی کے لیے۔ فرمایا کہ ویسے تو تم 3 دن روزے رکھ لیا کرو نا ہر مہینے میں، تو یہ بھی دل کو صاف کر دیں گے۔ صوم ثلاثت ایام فی من کل شہر، ہر مہینے میں کوئی شخص 3 روزے رکھ لے، اس سے بھی دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صوم شہر الصبر، یہ جو صبر والا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ صبر والا مہینہ، تو صبر والے مہینے میں اگر اس نے روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ باقی فوائد کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ یہ بھی دے گا کہ اس کا یہ جو دل ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پیغامات آ رہے ہیں، اور پہلی ہی رات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے بہانے دور کر دیتے، وہ جو بہانے تھے نا مشکل کے۔ فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین و مردت الجن، سارے بڑے بڑے جنوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ لیتا چاٹ۔ اسی کا خطرہ تھا نا، یہ جو باہر کا دشمن تھا، اسی کا ہمارا بہانہ تھا کہ یہ ہمیں جانے نہیں دیتا، اور دوسرا دشمن تھا اندر بیٹھا ہوا۔ فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا اور ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا، نہ ہمیں جہنم نظر آئے نہ ہمیں جنت نظر آئے، پتہ نہیں کہاں ہے، کھلا ہو دروازہ بند ہو، ہمیں کیا پتا؟ تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا ماحول جنتی ماحول بن جاتا ہے، اس سے فضا اتنی معطر ہوتی ہے، وہ نفس جو امارۃ بالسوء ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے اندر کشش نیکی کی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے جو مسجد نہیں آتا تھا، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یہ بھاگ کے مسجد کو آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں چاند نظر آئے گا مسجدیں بھر جائیں گی، اور پھر عید کا چاند نظر آئے گا تو پھر نمازی بھی، رمضان غائب ہوا تو نمازی بھی غائب۔ وہ جو ایک خاص قسم کا ماحول، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب پہلی رمضان ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے خوشبو نکلتی ہے، سارے جہان کو معطر کر دے۔ وہ نفس کے لیے، وہ اندر کا دشمن بھی پکڑ لیا، باہر کا دشمن بھی جکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہتا ہے، وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش کرنے والے، تیرے سارے بہانے ہم نے ختم کر دیے، اندر کا دشمن بھی پکڑ لیا، باہر کا دشمن بھی جکڑ لیا، گنتی کے پیمانے بدل دیے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اقبل، اب تو آجا، اب تو کر لینے کی، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور ایک برائی کو ڈھونڈنے والے، اس نیکی کے اور جنتی ماحول میں پھر بھی تو برائی کرتا ہے، اب تو حیا کر، اقصر، اب تو چھوڑ۔ فرمایا وَذَلِكَ، فرمایا وَلِلَّهِ تَقَامُ مِنَ النَّارِ، اس کے نتیجے میں جو جو لبیک کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات، پہلی رات سے کام شروع ہوتا ہے اور آخری رات تک چلتا ہے۔ وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، کمر کس لیجئے، ابھی تو 2-3 دن باقی ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس نے رمضان دیکھنا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام رمضان کی اور اسلاف اس رمضان کی اہمیت کی وجہ سے 6 مہینے شکر کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، اور اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان۔ اور یہ بس ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، بس آنے اور چلے جانے۔ ہیراکلیتوس ایک ہے یونانی فلسفی، اس کا ایک فلسفہ ہے حرکت کا، کہتا ہے ہر پوری کائنات ہر وقت حرکت ہے،
وہ وقت کو کی مثال دیتا ہے پہاڑی ندی کے پانی کی. کہتا ہے پہاڑی ندی کا پانی ہے نا کتنا تیز چل رہا ہوتا ہے, تو جو آپ کے سامنے اس لمحے پانی ہے اس سے آپ اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ لمحہ ہے آپ کے پاس. اگر تھوڑا سا ہلتے ہوئے غفلت میں آپ نے تھوڑا سا سیدھے ہوتے ہوئے بھی وقت گزار دیا تو فوراً وہ پانی آگے نکل گیا اور وہ بس ماضی کا حصہ بن گیا. جس سے آپ استفادہ کر سکتے تھے وہ گویا نکل گیا. یہ رمضان اس کا جو رحمتوں بھرا پانی ہے وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. اس کے لیے ابھی سے کمر کس کے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت میں یہ ہمارے آگے سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم. جو رمضان میں بھی بھلائی سے محروم رہا, اصل محروم تو وہ ہے, پھر تو اللہ کو حق پہنچتا ہے نا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے. اللہ اکبر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو رمضان ملا اور اس نے مغفرت نہیں کروائی ابعدہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور یہ رمضان جو ہے نا اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے. اگر ہر شخص کی زندگی میں ایک دفعہ آ جاتا نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شخص کو بس ایک رمضان ملے گا زندگی میں, بس اپنا کھاتہ پورا کر لینا, تو بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے. تو اللہ کی رحمت کی چونکہ حد کوئی نہیں, اس لیے رمضان ہر سال ہی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھائی سوال ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, کسی نے پوچھوایا, یہ خواتین کا ایک بڑا معروف ادارہ وہاں سے ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہم ایک بن گیا ٹرینڈ اجناس کی شکل میں, اناج کی شکل میں دیتے ہیں. حالانکہ اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیے کہ مال دینا زیادہ افضل ہے یا اجناس, اور مطلب اس کا تعلق تھوڑا تھا کہ اس کے ساتھ ہی جو صدقہ فطر ہے وہ ہم کیش کی شکل پہ بانٹتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اجناس کی زیادہ فضیلت ہے. دیکھیں اس کا تعلق ہے لینے والے کی ضرورت پر, اس پر منحصر ہے. لینے والے کو ضرورت ہے پیسے کی, آپ اس کو جنس دیتے رہیں. لینے والے کو ضرورت ہے جنس کی, آپ اس کو پیسے دیتے رہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں جنس نہیں ملتی, پیسے آپ دیں گے اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا, آپ ان کو جنس دیں. اور لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر صدقۃ الفطر ہے, جو ڈائٹ ہوتی تھی نا, خوراک, فوڈ جو لوگ کھاتے تھے وہ دی جاتی تھی. تو لوگ جو کھاتے تھے, اور پھر صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم جو کھاتے تھے وہ یہی چیزیں تھیں, تو جو چیزیں کھاتے تھے وہ دے دیتے تھے, انہی میں سے کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے تھے. لہٰذا جو جو ہے یا گندم ہے یہ تو ایک گویا ادنا ترین ہے. آپ پنیر دے دیں, آپ کھجور دے دیں, آپ منقع دے دیں, اگر جتنے آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اتنا دے دیں, اس کے حساب سے دے دیں. اچھا اس کے پیسے دے دیں, کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کی ضرورت پیسہ ہے. پیسے سے لوگ فوڈ بھی خرید لیتے ہیں, پیسے سے لوگ اور چیزیں بھی, اصل تو اس لیے ہوتی کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. لہذا زکوٰۃ میں بھی یہی اصول ملحوظ رکھا جائے گا, اور صدقۃ الفطر میں بھی یہی اصول ملحوظ رکھا جائے گا. لینے والے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اگر اس کو دیں گے تو اس میں انشاءاللہ زیادہ فضیلت ہے. اللہ عالم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو, اللهم رحمتك نرجو, اللهم رحمتك نرجو, اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح کر دے، ہمارا دین اچھا کر دے، جو ہمارے معاملے کا اصل تحفظ ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو۔ اللہ ہماری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انا نسألك الإخلاص في العلم والعمل وحسن الخاتمہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو رمضان عطا بھی فرما اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف کر دے۔ اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك۔